جن لوگوں کو خواتین کی آزادی یا خواتین کی انڈیپینڈنٹ ہونے پہ کوئی پرابلم ہے تو پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو بند کر کے جا سکتے ہیں. آپ کے پاس اور بڑے کام ہیں یا آپ سکرول کریں تو کچھ اور دیکھ لیں اپنی مرضی کا کانٹینٹ. یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے, خصوصاً ان خواتین کے لیے ہے کہ جو جابس کر رہی ہیں یا اپنے کسی بھی ریلیشن شپ میں اتنا انویسٹ کر رہی ہیں اور ان کو بدلے میں سراہا نہیں جا رہا, اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا. السلام علیکم, میں ہوں سلمہ عزیز اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے تجربے کے ساتھ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے یقین ہے کہ میری ان ویڈیوز سے بہت سی میری ایسی بہنوں کو جو تقریباً میرے جیسے ملے جلے حالات کا سامنا کر رہی ہیں ان کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہوگا, اور پھر جس طرح میں بڑی بہادری سے اپنے اوپر آئی مشکلات کو ٹیکل کر رہی ہوں تو ان کو دیکھ کے انہیں ایک مثال قائم ہوتی ہوگی, انہیں سمجھ آتی ہوگی کہ یار اگر یہ کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. کیونکہ مجھے ان باکس میں بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے اور مجھے بتایا ہے کہ جو باتیں میں کر رہی ہوتی ہوں ان کو لگتا ہے کہ بالکل انہی کی کہانی جو ہے وہ میں سنا رہی ہوں اور ان کی آپ بیتی سنا رہی ہوں. تو انفیکٹ دیکھیں, ہم سب لوگ جو ہے نا کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی کے ظلم کا شکار ہو ہی رہے ہوتے ہیں, اور اس ظلم کے شکار ہونے کی سب سے بڑی جو میرے نزدیک ایک ریزن ہے نا, وہ ریزن یہی ہے کہ ہم لوگ کسی بھی انسان کے لیے خصوصاً جس بندے سے ہمیں بہت زیادہ دکھ پہنچ رہا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو مٹا چکے ہوتے ہیں, اپنی ہر چیز اس پہ قربان کر چکے ہوتے ہیں. اب وہ چاہے ہمارے ایموشنز ہوں یا ہمارا پیسہ ہو یا ہمارا وقت ہو, تو جب ہم ان کے لیے پوری ڈیووشنز کے ساتھ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ اپنی ایفرٹس ڈال رہے ہوتے ہیں, لیکن ان ریٹرن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو ہماری ان تمام چیزوں کی قدر ہی نہیں ہے, تو پھر ہم لوگوں کو یقیناً دکھ لگتا ہے. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے. بھائی ایکسپیکٹیشنز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب ظاہر ہے آپ کسی انسان کے اوپر اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہو, اپنا پیسہ سپینڈ کر رہے ہو, اپنی انرجی, اپنے ایموشنز, اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہو, تو کیوں کر رہے ہو؟ آپ اس ریلیشن شپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو نا, اس انسان کے, وہ بندہ آپ کے لیے اہم ہے اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کے لیے اہم ہو. ہم انسان ہیں, ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہی جئیں گے تو تبھی تو زندہ رہ سکیں گے, کٹ کے تو بندہ دنیا پہ رہ نہیں سکتا. تو ایسی سچویشن میں جب ہمیں ہمارے مطلوبہ نتائج نہیں ملتے یا ہم لوگ بہت اپنی طرف سے اپنی انرجیز, اپنی ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں اور آگے سے ہمیں زیرو رسپانس آ رہا ہے, تو اس میں ہم لوگوں کو دکھ لگتا ہے کہ یار یہ دیکھو میں نے کیا کیا اور یہ کیا کریں. تو یقیناً بہت سے میرے ویورز ایسے ہیں, میری بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو میری ویڈیو دیکھتی ہیں اور ان کو میری کہانی اپنے ساتھ ملتی جھلتی لگتی ہے. تو آج کی ویڈیو بڑی خاص ہونے جا رہی ہے آپ لوگوں کے لیے, تو پلیز اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ جاب کرتی ہیں یا آپ کا کوئی بھی سورس آف انکم ہے, آپ کما رہی ہیں, آپ اپنی کمائی کو اپنے پاس رکھیے. جب اللہ تعالیٰ نے عورت کو مجبور نہیں کیا, اس پہ فرض نہیں کیا کہ آپ اپنی کمائی اپنے گھر پہ, شوہر پہ یا سسرالیوں پہ لگائیں, تو آپ کیوں لگا رہی ہیں؟ اور اگر آپ لگا رہی ہیں اور اس پہ آپ کو بدلے میں کوئی سنگل ورڈ آف تھینکس نہیں کہہ رہا, کوئی بندہ اپریشیٹ نہیں کر رہا, اور آپ کو مسلسل ہر طرح سے ہی جو ہے اگنور کیا جاتا ہے یا یہ فیل کروایا جاتا ہے کہ سو وٹ تم نے اگر مجھ پہ خرچ کر دیا تو سو وٹ کیا ہوا, یا پھر سم ٹائم تو آپ کو ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ ہم نے تو نہیں تمہیں کہا خرچ کرو, تم خود ہی کر رہی ہو. بھئی آپ کے لیے حالات ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ آپ کو آخر آپ پہ خرچہ تنگ کر دیا جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یار چلو میں اپنے پاس سے ہی لگا لوں. لیکن سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ جتنا مرضی خرچ کر دیں, ایٹ دی اینڈ آپ کو کوئی نہیں سراہتا, کوئی آپ کی یہ نیکی, آپ کی قربانی نہیں مانتا. اور اب بھائی سمپل سی بات ہے, یہ میں جو باتیں آپ سے کر رہی ہوں نا, یہ میرے اوپر بیتی ہیں. میں نے جتنا کمایا, میرے پاس جتنا پیسہ تھا, میرے منحوس شوہر نے مجھ سے میرا پیسہ لگوا لیا گھر پہ. جن دنوں پیسہ میرے پاس ہوتا وہ آئیڈیل ہسبینڈ بنا ہوتا, اور پیسہ جب لگ جاتا اس کے بعد وہ پھر عجیب سا ہو جاتا. اب یقین کریں کہ جب میں کورٹ کے معاملات میں جاتی ہوں تو وہ کہتا ہے یہ تو ہاؤس وائف ہے, اس نے تو کبھی کام ہی نہیں کیا. اب یقین کریں اتنا ڈفر اور اتنا اسٹوپڈ قسم کا کامنٹ ہے اس کا یہ کہ اس نے کبھی کام ہی نہیں کیا. آپ یوٹیوب پہ لکھیں, گوگل پہ لکھیں, سلمہ عزیز لکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا سلمہ عزیز کون ہے. آپ خورشید احمد لکھیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ گمنام انسان ہے کون ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب تک آپ کما رہی ہیں اپنے پیسے کو اپنے پاس رکھیں, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں, تاکہ کوئی بھی بندہ آپ کا پیسہ کھا کے بعد میں آپ کو جو ڈچ کر کے نہ چلا جائے. اتنا آپ کے پاس پیسہ ہو کہ آپ
مشکل وقت میں اپنے کام خود کر سکیں, آپ کو کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ رہنا پڑے. میرے پاس جو پیسہ تھا میں نے بے وقوفی کی ہے, آپ نہ کیجیے گا. میں بڑی اچھی بیوی بنتی رہی, بڑی اچھی بہو بنتی رہی, بڑی اچھی بھابھی بنتی رہی, اور یوں میں نے خرچ کیا ان لوگوں پہ. اور نقصان یہ پایا کہ آج کوئی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ یار اس نے تو اپنا سب کچھ ادھر ہی لگا دیا. مطلب میں نے اپنی جوانی غرق کر دی وہاں پہ, میں نے اپنا پیسہ لگا دیا, اپنی ساری انرجیز لگا دی, اپنے ماں باپ کی عزت تک اس خاندان کے لیے جو ہے نا میں نے وہ داؤ پہ لگا دی ہے, اس فیملی, اس شوہر کے لیے خصوصاً. لیکن کوئی گنتی نہیں ہے بھائی, اللہ کے ہاں تو چلے اس چیز کی گنتی ہوگی, لیکن بینگ مسلم ہم اس چیز کو مانتے بھی ہیں, انسان بڑا نہ قدرہ اور نہ شکرہ ہے. تو کوئی نہیں مان رہا بھائی. تو میری زندگی کی یہ بہت بیڈ جو کہتے ہیں نا لرننگ ہے کہ میں نے جو بھی کمایا, میں جو بھی اپنا پیسہ میرے ہوتا تھا وہ میں اس بدبخت انسان کے کہنے پہ خرچ کر دیتی, کبھی اسے دے دیتی, کبھی گھر پہ لگا دیتی. میں نے اپنا اکوپمنٹ خریدا, میں اس کو ہر چیز کے لیے میں اپنے پیسے دے دیتی, اور میں اتنی بے وقوف تھی کہ میں نے جو بھی اس کو دیا وہ اس ٹرسٹ پہ دے دیا کہ یار یہ تو میرا شوہر ہے, تو کیا ہوا, یہ بھی تو خرچ کر رہا ہے, تو میں نے کر دیا تو کون سا ایسا گناہ ہو جائے گا. نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ کوئی لین دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. اب یہ مائنڈ میں رکھیے کہ یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں. جب بھی آپ فرض کریں اب ایسے سچویشن میں کہ آپ لوگ نا خرچ کر رہی ہیں اپنی کمائی اپنے گھر پہ, اب چاہے آپ گھر سے بزنس کر رہی ہیں, گھر سے جاب کر رہی ہیں, یا آپ دفتروں میں کر رہی ہیں, جو بھی پیسہ آپ خرچ کر رہی ہیں اپنے گھر پہ, اپنے بچوں پہ, اپنے اخراجات پہ, اپنے شوہر پہ, تو پلیز اس ریکارڈ کو اپنے پاس رکھیں. میرا شوہر آج عدالتوں میں یہ بات بولتا ہے, اس نے کب نوکری کی ہے, اس کے پاس کوئی ریکارڈ تو ہوگا نا. اور جب میں اسے پیسے دیتی تھی تو میں اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتی تھی کہ یہ لو, تم جا رہے ہو میرے لیے یہ چیز لے کر آ جانا. اور جب وہاں جاتے تو وہاں جا کے جو بھی چیز خریدی جاتی اس پہ وہ اپنا نام لکھوا لیتا تھا رسیدوں پہ. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہی سین ہوتا ہے کہ بھائی جو چیز بھی رسیدوں پہ, جو چیز خریدی گئی ہوتی ہے اس کی رسیدوں پہ مردوں کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ جو چیز خریدوائیں اپنے شوہر کے تھرو ہی بے شک خریدتی ہیں, یا بچوں کے, یا کسی کے تھرو, اس رسید پہ پیسہ آپ نے دیا تو آپ کا ہی نام ہونا چاہیے. یہ میری لائف کی لرننگ ہے کہ مجھے ایک گھٹیا بندہ ملا ہے, اور اس گھٹیا بندے نے بھی مجھے بہت کچھ سکھا دیا. تو رسیدوں پہ بھی اپنا نام لکھیں. اگر اسے آپ 10 روپے بھی ادھار دے رہی ہیں نا تو بہن میری یقین کریں, جو مجھے تکلیف سہنی پڑ رہی ہے نا, آپ 10 روپے بھی دے کے نا اس کو آپ انگوٹھا بھی لگوائیں, آپ اس کی ویڈیو بھی بنائیں, آپ اس کو اس کے, میں تو کہتی ہوں اسٹامپ پیپر بھی لکھوائیں کہ بھئی اس بندے کو آج میں 10 روپے دے رہی ہوں. اچھا اب آپ کہیں گی کہ نہیں ہمارے میاں تو ایسے نہیں ہے, میں مانتی ہوں سب گھٹیا نہیں ہوتے, کچھ خاندانی مرد ہوتے ہیں, اور مرد کا کام ہے نا عورت پہ اسپینڈ کرنا. لیکن اگر کہیں عورت کو کرنا پڑ رہا ہے تو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہے. میں نے بھی یہی سوچا تھا یار سو واٹ, اچھا نہیں لگتا, میں اس سے کیا گارنٹیاں لوں, میں اس سے کیا ثبوت لوں, میں کیوں اس کو جو ہے اس بات پہ کہوں کہ یہ کہے گا تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں. نہیں, کسی کو نہیں اعتبار, مت کریں اعتبار, کوئی ضرورت نہیں ہے. اس وقت میں میرے ساتھ جو سچویشن بنی ہے, جو شخص اپنی سگی بچیوں کو چھوڑ کے گیا ہے ایک نئی, کیا بولوں کہ ایک ایسی خاتون کے پیچھے کہ جو کسی طرح سے بھی اس قابل نہیں تھی کہ جس کو جو ہے وہ یہ مقام دیا جائے کہ جس کی وجہ سے اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے جائیں. شادیاں تو ہر کوئی کرتے ہیں یار. اب پھر میں شادی کے ٹاپک کو بیچ میں نہیں لاتی, میں کہتی ہوں خاندانی بندے سے شادی کریں جس کو عزت, عورت کی عزت کرنی آتی ہو. لیکن دوسری بات یہ کہ جب اپنے پیسے کا معاملہ آئے تو بھائی آج کل کے دور میں تو بندہ سگے باپ پہ اعتبار نہ کرے, یہ تو پھر بچیوں کا باپ ہے. میرے والے نے تو فراڈ کیا ہے. جاب کرنے والی خواتین جو خرچ کریں گی اپنے گھروں میں پلیز اس کا ریکارڈ رکھیے, چاہے اس کی رسیدیں رکھیں, چاہے اس کی ویڈیو بنائیں. تیسری بات یہ کہ جو بھی آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے نا, کوشش کریں کہ وہ اپنے پاس ہی رکھیں. لائک مرد کی ذمہ داری ہے, اس کو اس کی ذمہ داری پوری کرنے دیں. اگر آپ بہت ہی وہ اچھی بنیں گی نا اور آپ اس کو لگا دیں گی گھر پہ, اور اس طرح کل کو سب کہیں گے کہ یہ تم نے خود کیا نا, ہم نے تو نہیں کہا تھا. میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. آج میں جب وہ کہتے ہیں نا اننے واہ اپنے پیسے خرچ کرتی رہی ہوں نا اس شخص پہ اور اس کی فیملی پہ, مطلب جب بھی ضرورت ہو, میں خیر گننا نہیں چاہیے, لیکن یار مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ وہ ناشکرا بندہ جو تھا نا اس نے میری کسی بھی چیز کی قدر نہیں کی. سو پہلا سبق تو یہ ملا کہ فائنینشلی اپنا تمام پیسہ اپنے پاس رکھو.